بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح طرح اردو سمجھنے کے لیے، اردو میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، معیاری اردو بولنے کے لیے، اردو میں شعر و شاعری کرنے کے لیے فارسی سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اردو میں فارسی کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ فارسی نہیں سیکھیں گے تو صحیح طرح اردو بھی نہیں سمجھ پائیں گے، معیاری اردو نہیں بول پائیں گے، اردو شعراء کے کلام کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اگر آپ صحیح طرح اردو سمجھنا چاہتے ہیں، معیاری اردو بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ فارسی سیکھیں۔ اسی وجہ سے یعنی فارسی سیکھنے کے لیے ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ سبق سیوم یعنی 30واں سبق، مشقی فکرے۔ ارشاد شما یعنی آپ کا ارشاد، تمہارا ارشاد، سرمایہ سعادت است، سرمایہ سعادت ہے، سعادت کا سرمایہ ہے۔ ارشاد شما سرمایہ سعادت است، آپ کا ارشاد سرمایہ سعادت ہے، سعادت کا سرمایہ ہے۔ ارشاد شما سرمایہ سعادت است، آپ کا ارشاد سرمایہ سعادت ہے۔ در مکتوب شما، در یعنی میں، مکتوب یعنی خط، شما یعنی تمہارا۔ در مکتوب شما، تمہارے خط میں، آپ کے خط میں، داستان غم، غم کا داستان، مرقوم بود، غم کی داستان لکھی ہوئی تھی، داستان غم لکھی ہوئی تھی، غم کی کہانی لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ در مکتوب شما، تمہارے خط میں، داستان غم مرقوم بود، داستان غم لکھی ہوئی تھی۔ در مکتوب شما داستان غم مرقوم بود، آپ کے خط میں داستان غم لکھی ہوئی تھی۔ اے عم محترم، یہ غم نہیں ہے، عم ہے، اور عم کا معنی ہے چچا۔ اے عم محترم، اے محترم چچا، معلوم بات، آپ کو معلوم ہو۔ برادران راشد، برادر بھائی، برادران بھائی کی جمع ہے، برادر کی جمع ہے یعنی بہت سارے بھائی۔ برادران راشد، راشد کے بھائی، مرا مجھ کو، بدتر یعنی بدتر، از سگ کتے سے، کتے سے بدتر، می شمارند شمار کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہاں پہ شمارند ہونا چاہیے، شماند نہیں ہوگا، شمارند، ٹھیک ہے۔ برادران راشد مرا بدتر از سگ می شمارند، راشد کے بھائی مجھے کتے سے بدتر سمجھتے ہیں۔ برادران راشد، راشد کے بھائی، مرا مجھ کو، بدتر از سگ کتے سے بدتر، می شمارند سمجھتے ہیں، شمار کرتے ہیں۔ برادران راشد مرا بدتر از سگ می شمارند، راشد کے بھائی مجھے کتے سے بدتر سمجھتے ہیں۔ این کلام، یہ کلام، خالی از فصاحت، فصاحت سے خالی نیست نہیں ہے۔ این کلام خالی از فصاحت نیست، یہ کلام فصاحت سے خالی نہیں ہے۔ این کلام خالی از فصاحت نیست، یہ کلام فصاحت سے خالی نہیں ہے۔ برادران من، میرے بھائی، برادران من، میرے بھائی، ہیچ چیزیں، کوئی چیز، نمی خواہند، یہاں پہ خواہند لکھا ہے، ہونا چاہیے خانند، ٹھیک ہے، خواندند، ٹھیک ہے، کیونکہ خواہد کا معنی ہوتا ہے چاہنا، اور پڑھنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے خواندند، اسے بنا خواندند پڑھیں گے، خواندند، ٹھیک ہے۔ میرے بھائی کچھ نہیں جانتے، یعنی کچھ نہیں پڑھتے، کچھ نہیں جانتے، تو خواندند لگائیں گے، اور خواہد لگائیں گے تو معنی ہوتا ہے چاہنا، چاہنا کا معنی تو ہے نہیں، تو خواندند کر دیں گے اسے۔ برادران من، میرے بھائی، ہیچ چیزیں نمی خواندند، کوئی چیز نہیں جانتے۔ برادران من، ہیچ چیزیں نمی خواندند، میرے بھائی کوئی چیز نہیں جانتے۔ خط راشد، راشد کا خط، از مکہ، مکہ سے، رسید پہنچا، آیا، رسید کا معنی ایسے ہوتا ہے پہنچا، تو آنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جب پہنچے گا یعنی وہاں سے آئے گا، ظاہر سی بات ہے، وہاں سے یہاں پہنچا یعنی یہاں آیا، ایک ہی مفہوم ہے نا۔
خط راشد از مکہ رسید، راشد کا خط مکہ سے آیا، خط راشد از مکہ رسید، راشد کا خط مکہ سے آیا، مکہ سے پہنچا۔ بسیار با ادب است، بسیار یعنی بہت، با ادب یعنی ادب والا، است یعنی ہے، بسیار با ادب است، بہت ہی با ادب ہے، ادب والا ہے، بسیار با ادب است، بہت ہی ادب والا ہے۔ من بغایت مشتاق دید ہستم، من یعنی میں، بغایت یعنی انتہائی درجے میں، مشتاق دید دیکھنے کا مشتاق، دید کا مشتاق، ہستم ہوں، میں بہت ہی زیادہ دیکھنے کا مشتاق ہوں، میں دیکھنے کے لیے بہت زیادہ مشتاق ہوں۔ من بغایت مشتاق دید ہستم، میں بہت ہی مشتاق دید ہوں، دیکھنے کا مشتاق ہوں، دید یعنی دیکھنا۔ من بغایت مشتاق دید ہستم، میں بہت ہی مشتاق دید ہوں۔ من مشتاق جمال آں صاحب کمال ہستم، من یعنی میں، مشتاق جمال آں صاحب کمال، آں صاحب کمال وہ صاحب کمال، وہ کمال والے، جمال یعنی جمال، مشتاق یعنی مشتاق۔ من مشتاق جمال آں صاحب کمال، میں اس صاحب کمال کے جمال کا مشتاق ہستم ہوں۔ من مشتاق جمال آں صاحب کمال، میں اس صاحب کمال کے جمال کا مشتاق ہستم ہوں، ٹھیک ہے، میں اس صاحب کمال کے، یہاں پر لکھا کمال کا مشتاق ہوں، کمال کا نہیں بلکہ جمال بھی آئے گا، اس صاحب کمال کے جمال کا مشتاق ہوں، ٹھیک ہے۔ من مشتاق آں صاحب کمال ہستم، میں اس صاحب کمال کے جمال کا مشتاق ہوں۔ محبت خالص سرمایہ سعادت است، محبت خالص، خالص محبت، سرمایہ سعادت است، سرمایہ سعادت ہے، نیک بختی کا سرمایہ ہے۔ محبت خالص سرمایہ سعادت است، خالص محبت سرمایہ سعادت ہے۔ الحمدللہ از نماز فجر فارغ شدیم، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ از نماز فجر، فجر کی نماز سے، فارغ شدیم ہم فارغ ہوئے۔ الحمدللہ از نماز فجر فارغ شدیم، الحمدللہ ہم نماز فجر سے فارغ ہوئے۔ راشد چہ حرف عاقلانہ می زند، راشد ایک بندے کا نام ہے، چہ یعنی کیا، حرف عاقلانہ، دیکھیں حرف زند کا معنی ہوتا ہے بات کرنا، گفتگو کرنا، ٹھیک ہے۔ چہ حرف عاقلانہ می زند یعنی کیا ہی عقل مندی کی بات کہتا ہے۔ راشد چہ حرف عاقلانہ می زند، راشد کیا عقل مندی کی بات کہتا ہے۔ حرف زند کا معنی ہوتا ہے بات کرنا، گفتگو کرنا، کہنا، بولنا۔ راشد چہ حرف عاقلانہ می زند، راشد کیا عقل مندی کی بات کہتا ہے۔ حال من میری حالت، میرا حال، بخدائے تعالی، خدائے تعالی پر، روشن است، روشن ہے، ظاہر ہے، کھلا ہے۔ حال من بخدائے تعالی روشن است، میرا حال خدا پر روشن ہے، خدائے تعالی پر روشن ہے، ظاہر ہے۔ حال من میرا حال، خدا می داند، خدا جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ حال من خدا می داند، میرا حال خدا جانتا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔